آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، یہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ سب یقیناً فرعون اور نمرود کے نام سے واقف ہوں گے۔ قرآن ایک ایسی آفاقی کتاب ہے اور ایک ایسی انقلاب آفرین کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ قصے بیان کیے ہیں، اور وہ ایسی کتاب ہے جو صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو اگر ہدایت چاہیے تو وہ اسی کتاب کے تھرو ملے گی ان کو۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو قصے بیان کیے، آج ہم صرف فرعون اور نمرود کو لیں گے۔ فرعون اور نمرود کا جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں کہ کہیں وہ فرعون، وہ نمرود کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کہیں آج ہمارے اندر تو پائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور وہ اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف زبانی اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، ہم کیا ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے؟ اگر ہم سب اس کا جو ہے وہ سنسیئرٹی سے جواب دیں تو یقیناً جواب جو ہے وہ نہیں میں آئے گا۔ اب فرعون کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بہت زیادہ غرور کرنے والا تھا، بہت تکبر تھا، اسے اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ بہت زیادہ جو ہے اس کا تکبر تھا۔ پھر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی مخلوق کے خدا کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا، اسے تکبر تھا، تکبر کی بیماری تھی آپ سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ نمرود، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی، اور بجائے یہ کہ وہ اللہ کے حضور جھکتا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا، اس نے وہ دولت جو ہے وہ اس کا نیگیٹو یوز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم متعدد شعبوں میں ہمیں ایسے کئی نمرود بھی نظر آ جائیں گے، کئی فرعون بھی نظر آ جائیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز، کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو اب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ آ جاتا ہے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرعون، یہ نمرود جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سیاست میں آپ کو نظر آ جائیں گے فرسٹ آف آل۔ سیکنڈلی، آپ کسی ہاسپٹل میں علاج کرانے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو ہے ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ سوسائٹی کے 90% لوگوں کی بات کریں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 10%، ٹھیک ہے؟ ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ کم رہ گئے ہیں، اس پہ بھی آگے بات کریں گے کہ ان کے کم رہ جانے کی وجہ کیا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے ایڈمنس کو دیکھ لیں، آپ اپنی فیملیز میں دیکھ لیں، آپ جو ہے دیکھ لیں سرکاری کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کو سرکاری آفیسز میں کوئی کام کروانا پڑ جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں فرعون، کہاں کا نمرود جیسے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ پرائیویٹ آفیسز میں چلے جائیں، یعنی جو جس شعبے میں ہے اس شعبے میں اگر وہ دیکھے تو اس کو متعدد ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دوری ہے، ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں ہے، صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ بیماریاں جو ہے وہ ہمارے اندر بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پہ چند قوانین ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنی قانون کی عملداری جو ہے وہ بہت جو ہے وہاں پہ اسٹرکٹنس ہے قانون کی عملداری کے اندر۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ اس ادھر تو وہ حساب ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ امبیلنس آ گیا ہے۔ جیسے فرعون تھا تو اس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی اور نیچے جو سوسائٹی تھی وہ جو ہے وہ پس رہی تھی۔ اسی طرح جو ہے آپ سرکاری آفیسز میں جب جاتے ہیں تو آپ کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، آپ کا کوئی کام جو ہے وہ سفارش کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں پھل فروٹ وغیرہ آپ لینے جائیں تو جو وہ ہوتے ہیں سیلرز ہوتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ آفیسز میں جائیں،
آپ جہاں ایک جگہ پہ کئی لوگ مل کر کام کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے کچھ لوگ اس جو میں نے ذکر کیا جن صفات کا، اس صفات کے حامل جو ہے وہ ضرور پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ جب ہر شخص اپنی اصلاح کا جو ہے وہ آغاز کر لے گا، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرے گا، اپنے اندر جھانکے گا، تو سوسائٹی میں خود بخود جو ہے وہ بہتری آ جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہیں سے وہ جو برائی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور سوسائٹی میں جو ہے یہ چیزیں یہ جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس سے معاف رکھے، اور ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔